عمران خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہیں 3 بار سیاست میں آنے کی دعوت دی گئی۔ ایک دفعہ جنرل ضیاء الحق نے اس وقت دعوت دی جب نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وزیر اعظم جنیجو حکومت کو ضیاء الحق نے برطرف کر دیا تھا۔ دوسری بار نواز شریف نے عمران خان کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد سیاست میں آنے کی دعوت دی۔ تیسری بار جب نواز شریف کی حکومت کاکڑ فارمولے کے تحت مستعفی ہوئی تو نگران وزیر اعظم معین الدین قریشی نے انہیں کابینہ میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ان تمام واقعوں پر انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک کو سیاست کے حالات انہیں پریشان برحال کر رہے تھے، بلکہ سیاست ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ اس دوران اخبارات میں ان سے سوال بھی پوچھے جانے لگے کہ کیا آپ سیاست میں قدم رکھیں گے؟ اس کا جواب واضح طور پر نہیں میں دیتے تھے، لیکن پھر انہیں سیاست میں داخل کرنے کے لیے کارخانہ قدرت میں 2 واقعات نے جنم لیا۔ یہ واقعہ کیا تھے اور بے نظیر بھٹو کس خفیہ دورے پر بیرون ملک گئی اور کیا ساتھ لائیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر پرل خان پر، آج آپ کو یہی دکھائیں گے۔ یہ اکتوبر 1994 کی بات ہے کہ شوکت خانم ہاسپٹل کی عمارت مکمل ہو چکی تھی، عملہ رکھا جا چکا تھا، اب اس میں علاج شروع کیا جانا تھا، لیکن فنڈز ختم ہو گئے، کہیں سے فنڈنگ نہیں مل رہی تھی اور آغاز کے لیے کم از کم $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ان کے ایک ساتھی طاہر علی خان نے ایک مشورہ دیا کہ بڑا سا ڈبہ اٹھا کر ڈسکا چلتے ہیں، لاکھوں کروڑوں تو کوئی نہیں دے رہا، کیوں نہ ہم عام لوگوں سے 10-10 20-20 روپے اکٹھے کیے جائیں۔ ڈسکا میں عمران خان نے ایک بڑے ڈبے کے ساتھ شہر کا چکر لگایا اور کچھ ہی دیر میں 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور پھر پورے ملک کے تعلیمی اداروں اور بازاروں میں یہی مہم چلی۔ 7 ہفتے بعد یہ مہم ختم ہوئی تو جہاں $40 لاکھ چاہیے تھے وہاں 50 لاکھ جمع ہو چکے تھے، یعنی $1 ملین اضافی۔ لیکن اس دورے میں صرف رقم ہی اکٹھی نہیں ہوئی، عمران خان کہتے ہیں کہ انہوں نے واضح طور پر دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کا عام آدمی کتنا کشادہ دل اور ان پر کتنا اعتبار کرنے والا ہے۔ عمران خان کے اپنے مطابق یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے سیاست میں آنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ کپتان نے ارد گرد لوگوں کو سیاست کے دلچسپی بارے میں بتانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ باتیں اس وقت کے حکمرانوں سے چھپی نہ رہ سکیں جو پہلے سے عمران خان کے ملک گیر چندہ مہم میں غیر معمولی عوامی دلچسپی دیکھ چکے تھے۔ اکتوبر میں فنڈ جمع ہوئے، دسمبر 1994 میں ہاسپٹل کے افتتاح کا فیصلہ ہو گیا۔ بقول عمران خان کے آصف علی زرداری نے انہیں پیغام بھیجا کہ ہاسپٹل کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے ہاسپٹل کا افتتاح تو ایک کینسر کی مریض بچی سے کروانا تھا، لیکن انہوں نے وزیر اعظم اور ان کے شوہر کو مہمانوں میں بھی نہیں بلایا۔ اب آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو عمران خان سے کھل کر ناراض ہو چکے تھے۔ بے نظیر بھٹو نے عمران خان کے PTV پر چلنے والے اشتہارات رکوا دیے۔ شوکت خانم کو سب سے زیادہ چندہ رمضان المبارک میں ملتا تھا اور اشتہار بند ہونے سے اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مزید کے PTV پر فنڈ جمع کرنے کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ اسی دوران لیڈی ریحانہ نے شوکت خانم ہاسپٹل کا دورہ کیا تو عمران خان اور ہاسپٹل کو عالمی پذیرائی ملی۔ شاید یہ بات بھی کچھ طاقتور سیاستدانوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی۔ یہ سلسلہ 1 سال تک جاری رہا، لیکن پھر وہ کیا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 14 اپریل 1996 کی صبح عمران خان معروف کاروباری شخصیت نسیم سیگل کو شوکت خانم ہاسپٹل کا دورہ کروانے کی تیاری کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں بم دھماکہ ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، عمران خان کیسے سیاست میں آئے، یہ ہم اگلی اقساط میں بتائیں گے۔ اگلی اقساط پر وقت دیکھنے کے لیے مسٹر پرل خان کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر اپڈیٹ بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں۔